Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن، وائس آف قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، اس کے سیگمنٹ بڑے دلچسپ اور یونیک ہیں اور اس پروگرام میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھے گا اس کے 50 برس یعنی سال کے گناہ مٹا دیے جائیں گے مگر یہ کہ اس پر قرض ہو۔ جنتی صحابی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے جابر پڑھو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا پڑھوں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھو۔ پھر میں نے یہ دونوں صورتیں پڑھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں کو پڑھا کرو کیونکہ تم ان کی مثل یعنی ان جیسی ہرگز نہ پڑھ سکو گے۔ جنتی صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے اور اس نے پوری سورت ختم کی۔ وہ صحابی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے ایک قبر پر خیمہ لگا لیا مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے جبکہ وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو روزانہ پوری سورہ ملک پڑھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی یعنی سورہ ملک روکنے والی ہے، یہی نجات دلانے والی ہے جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ صورتیں اپنے اوراد میں شامل رکھیں اور خاص کر روزانہ رات میں یہ معمول بنائیں کہ رات میں سورہ ملک کی تلاوت لازمی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے پہلے راؤنڈ کی طرف۔ پہلے راؤنڈ کی طرف چلنے سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور جن بچوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا ہے ان کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علی اصغر بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آصف بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے ججز علی اصغر بھائی، قاری علی اصغر بھائی اور قاری آصف بھائی دونوں موجود ہیں جو بچوں کا قرآن پاک سنیں گے اور ان کی اصلاح کریں گے۔ تو چلتے ہیں ان بچوں کی طرف جنہوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ بچوں سے نام بھی پوچھتے ہیں اور کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں یہ بھی پوچھتے ہیں۔ جی آپ کا نام؟ سید عبد الرحمن، کہاں سے پڑھا ہے آپ نے؟ مرسد مدینہ فاروق اعظم۔ ماشاءاللہ۔ جی آپ کا نام؟ محمد سہیل طاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ فیضان بہار مدینہ۔ ماشاءاللہ۔ جی آپ کا نام؟ محمد عاطف الطاری، ماشاءاللہ۔ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟
مدرسۃ المدینہ قذافی چوک. جی آپ کا نام؟ محمد علی رضا. آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ الخضرہ سوسائٹی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ہمارے ساتھ 4 جو ہے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، سید عبد الرحمن اتاری، سہیل اتاری، محمد عاطف اتاری اور علی رضا اتاری، جن کے درمیان انشاءاللہ قرآنی مقابلہ کروایا جائے گا. تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. پہلے راؤنڈ کے رولز میں آپ کو بتاتا چلوں. پہلے راؤنڈ میں ہمیں ترتیل میں تلاوت کرنی ہے اور ترتیل میں ہی قواعد و مخارج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. ہمارے ججز اس بات کو بھی ملحوظ نظر رکھیں گے کہ اگر ترتیل میں نہ پڑھی تو ججز چاہیں گے تو نمبر مائنس کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف. جی شروع فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ. وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 29 سورہ مرسلات کی آیت نمبر 8 تا 15 تک کی تلاوت کی ہے. آئیے ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں. پھر جب تارے مٹا دیے جائیں گے اور جب آسمان پھاڑ دیے جائیں گے اور جب پہاڑ غبار بنا کے اڑا دیے جائیں گے اور جب رسولوں کو ایک خاص وقت پر جمع کیا جائے گا، کس بڑے دن کے لیے انہیں ٹھہرایا گیا تھا، فیصلے کے دن کے لیے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. پہلی 3 آیتوں میں قیامت واقع ہونے کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ اس دن ستاروں کو بے نور کر کے مٹا دیا جائے گا. دوسری یہ کہ اس دن آسمان اللہ پاک کے خوف سے پھٹ جائیں گے اور ان میں سوراخ ہو جائیں گے. تیسری یہ کہ اس دن پہاڑ غبار بنا کے اڑا دیے جائیں گے. اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ خاص وقت سے یہ مراد ہو سکتا ہے جس میں رسول اپنی امتوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر ہوں گے، یا اس وقت سے مراد یہ ہو سکتا ہے جس میں رسول ثواب پا کر کامیابی حاصل کرنے کے لیے جمع ہوں گے، یا اس وقت سے مراد یہ ہو سکتا ہے جس میں رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ جب انہوں نے تبلیغ کی تو ان کی امتوں کی طرف سے انہیں کیا جواب دیا گیا، اور امتوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کو ان کی دعوت کا کیا جواب دیا. اگلی 3 آیتوں میں فرمایا گیا کہ جھٹلانے والوں کو عذاب دینا، ایمان لانے والوں کی تعظیم کرنا اور ان چیزوں کو ظاہر کرنا جن پر ایمان لانے کی مخلوق کو دعوت دی جاتی تھی، جیسے قیامت کا قائم ہونا، بارگاہ الہی میں حاضری وغیرہ. یہ تمام معاملات کس بڑے دن کے لیے مؤخر کیے گئے تھے؟ اس دن کے لیے مؤخر کیے گئے تھے جس میں اللہ پاک تمام مخلوق کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور تو کیا جانے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے اور اس کی ہولناکی اور شدت کا کیا عالم ہے. آخری آیت میں فرمایا گیا کہ قیامت کے اس خطرناک دن میں ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے، انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت، مرنے کے بعد زندہ کیے جانے، قیامت قائم ہونے اور اعمال کا حساب لیے جانے کا انکار کرنے والے تھے. آخری آیت لوگوں کو ایمان لانے کی مزید ترغیب دینے اور ایمان نہ لانے پر عذاب سے مزید ڈرانے کے لیے اس صورت میں 10 بار ذکر کی گئی.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں نیکیاں کرتے رہنے کی اور قرآن و سنت کی پابندی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی آصف بھائی، عبد الرحمن اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ جی سید عبد الرحمن اتاری، ماشاء اللہ آپ نے ترتیل کا آغاز کیا، ماشاء اللہ تعوذ آپ کا بہتر لگا، لیکن تسمیہ میں آپ کی کچھ کمی محسوس ہوئی اس کے انداز میں، اور جو آپ نے 2 آیت سنائی فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، نون مشدد کا جو غنہ ہے تو اس میں آواز ناک میں بھی جائے گی لیکن زبان تالو سے بالکل چھپک جاتی ہے، اوپر والے تالو سے نا، فَإِذَا آپ نے لیکن یہ غنہ اخفا والے انداز میں کیا ہے، کچھ فرق ہوتا ہے اس میں بھی نا۔ اس کے علاوہ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، یہ آپ نے جو کیا مد متصل، یہاں مد ہے لیکن ما ساما، یہ آپ کی آواز ناک میں جاتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے وَإِذَا السَّمَاءُ، ساما ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے تھی نا، یہ کچھ متاثر ہوئی ہے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 87 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی علی اصغر بھائی، عبد الرحمن اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ سید عبد الرحمن اتاری، آپ نے تلاوت فرمائی، آغاز آپ نے تعوذ سے کیا۔ تعوذ جب آپ نے اختتام کیا تو یوں پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مقدار پوری نہیں کی مد عارض کی، جبکہ تسمیہ میں آپ نے مقدار پوری کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب آپ تعوذ تسمیہ پڑھ رہے ہیں تو دونوں کی مقداروں کو آپ نے برابر رکھنا چاہیے تھا، طول کی مقدار آپ کو ادا کرنا چاہیے تھا۔ بہرکیف باقی آپ کی تلاوت سے متعلق قاری آصف صاحب وضاحت فرما چکے ہیں، میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں، 100 میں سے 85 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی علی اصغر بھائی، سہیل اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ سہیل اتاری نے تلاوت کا آغاز کیا تدویر والے انداز میں، جبکہ ہمارا یہ والا راؤنڈ جو ہے ترتیل کا راؤنڈ ہے، تدویر کا راؤنڈ نہیں ہے۔ بظاہر لفظی غلطی تو کوئی محسوس نہیں ہوئی، البتہ اصلاح کے لیے ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ نہیں پڑھیں گے، نُسِفَتْ، فت یہ والی آواز آئے گی تو یوں آپ کی ادا کامل ہو جائے گی تا کی۔ بہرحال ترتیل میں نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کو نمبر آپ کے نمبر مائنس کیے جا رہے ہیں اور آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 100 آؤٹ آف 85 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی آصف بھائی۔ جی سہیل اتاری بیٹا ماشاء اللہ آپ نے کوشش کی ترتیل کے حوالے سے، لیکن جیسے قاری صاحب نے فرمایا نا کہ ترتیل کا انداز نہ رہا آپ نے وہی تدبیر والے اس سے تھوڑا جلدی انداز میں پڑھا۔ اور دوسرا وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، یہاں سین ہے حروف صفیریہ، سیٹی والا حرف، یعنی سین میں سیٹی جیسی آواز محسوس ہوتی ہے جو کہ نہ ہو سکی، حرف کامل ادا نہ ہو سکا۔ باقی قاف اُقِّتَت، یہ قاف مشدد ہے، اس میں بھی کچھ کمی محسوس ہوئی ہے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 85 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی آصف بھائی، عاطف اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ محمد عاطف اتاری نے، محمد عاطف اتاری آپ کی بھی اگرچہ 2 آیت تھی لیکن آپ بھی بہت جلدی سے پڑھ کر گزر گئے۔ جب آپ کو پتہ ہے بیٹا کہ یہ آیت ہی 2 یا 3 آپ نے پڑھنی ہے تو بڑے اچھے انداز میں ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھیں اس کو، اور ترتیل کا انداز ہو، لب و لہجہ ہو۔ لِأَيِّ یومٍ، یا مشدد جو ہے نا اس کی ادائیگی میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے۔ اور لیوم الفصل، فصل یعنی لام جو ہے نا آپ کا واضح نہیں ہوا، حذف ہو گیا، تو یہ آپ کی کچھ کمی محسوس ہوئی ہے پڑھنے میں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ توجہ دیں گے تو مزید یہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 86 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی ماشاءاللہ ہمارے آصف صاحب نے کافی حد تک وضاحت پیش کر دی ہے، بس میں ایک چیز عرض کروں گا کہ راؤنڈ ترتیل کا ہے، آپ نے بھی تدویر والے انداز ہی میں تلاوت کرنے کی کوشش کی، نمبر آپ کو میری طرف سے دیے جا رہے ہیں۔
100 میں سے 86 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی علی اصغر بھائی، علی رضا اتاری نے کیسے تلاوت؟ علی رضا اتاری نے ماشاءاللہ تلاوت اچھی کرنے کی کوشش ان معنوں میں تو ضرور کی ہے کہ ترتیل کو نبھانے کی کوشش کی انہوں نے، تدویر حدر کی طرف نہیں گئے، لیکن جب آپ مد پڑھ رہے تھے منفصل کی مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو ان مد کے بعد اور حمزہ کے درمیان میں آپ نے ایسا لگا غیر محسوس انداز والا سکتہ کر دیا، یوں پڑھا آپ نے وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا أَدْرَاكَ، جبکہ یہ سیدھا جانا چاہیے تھا وَمَا أَدْرَاكَ، ٹھیک ہے۔ ایک یہ غلطی محسوس ہوئی، اور دوسری غلطی آپ کی وقف میں نے محسوس کی۔ ترتیل آپ پڑھ رہے ہیں تو مقدار آپ نے پوری رکھنا چاہیے تھی اور ساتھ میں لہجہ بھی لگانا چاہیے تھا۔ آپ نے پڑھا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بالکل سادگی سے اس کو اختتام کیا، اور مقدار بھی آپ نے کم رکھی۔ آپ چاہتے تو اس کو خوبصورت انداز میں اس طرح پڑھ سکتے تھے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ تو بہرحال نمبر آپ کو اس لیے تھوڑے سے زیادہ دے رہا ہوں کیونکہ آپ نے ترتیل میں ہی پڑھنے کی کوشش کی۔ نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 100 میں سے 90 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی علی رضا اتاری ہیں، ماشاء اللہ بیٹا آپ کا انداز ترتیل والا اچھا لگا، اچھے انداز میں آپ نے سنایا، اور قاری صاحب نے تو توجہ دلائی دی کافی آپ کی، لیکن میں صرف یہی عرض کروں گا جب آپ نے دوسری آیت پڑھی اور ترتیل کا اختتام کیا تو اس کے اندر ایک آپ کا لہجہ ہونا چاہیے تھا، انداز ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہ ہوا، اور ایسا محسوس ہوا کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یعنی نون ساکن نون حذف محسوس ہوا، نون کی ادائیگی تو واضح نہ ہو سکی۔ کوشش کریں کہ آخری حرف جو ہے نا اس کو بھی اگرچہ ساکن ہے لیکن اس کی کچھ آواز تو آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا نون واضح نہ ہو سکا، اس لیے آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 88 نمبر۔ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا اور بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا۔ اب چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ دوسرا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ۔ اس میں دوسرے راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جب سوال کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد جب میں جی کہوں تو پھر بزر پریس کرنا ہے، اور جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا اس سے ہی انشاءاللہ جواب لیا جائے گا۔ اور دوسرا اب آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اب آپ کو حدر میں جواب دینا ہے، ترتیل میں جواب نہیں دینا۔ لہٰذا اب چلتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے سہیل اتاری نے۔ جی والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، ترجمہ، اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی علی اصغر بھائی۔ سہیل اتاری، آپ نے اس سوال کا جواب جو دیا ہے وہ حدر میں دینا چاہیے تھا، لیکن آپ تدویر یا یوں کہہ لیں تھوڑا ترتیل والے انداز کی طرف آپ چلے گئے۔ ترتیل اور تدویر تھوڑا ملا جلا معاملہ تھا، تو بہرحال اس وجہ سے آپ کو میں نمبر دے رہا ہوں 10 میں سے 8 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ. جی آصف بھائی۔ جی سہیل اتاری، جیسے قاری صاحب نے توجہ دلائی کہ حدر والے انداز میں آپ نے پڑھنا تھا نا، اور اسی طریقے سے آپ نے والذین، جب اس کو وصل میں پڑھیں گے تو یا مد جو نا اس کو زیادہ دراز نہیں کریں گے، یہ آپ نے زیادہ دراز کیا ہے، اور آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ. سوال نمبر 2، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک کافروں کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے؟ جی
سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبد الرحمن اتاری نے. وأن الله مخزي الكافرين. ترجمہ، اور یہ کہ اللہ کافروں کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی آصف بھائی. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سوال نمبر 3، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عاطف اتاری نے. جی وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. ترجمہ، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. عاطف اتاری نے جو جواب پیش کیا ہے، یوں جواب تو درست ہے لیکن پڑھنے میں آپ کو پڑھنا چاہیے تھا وبشر الذین کفروا. را پر ہے، را پر پیش ہے تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے، جب را پر زبر پیش ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، وہ آپ نے باریک پڑھ دیا. اور بعذاب علیم میں ایسا لگ رہا تھا کہ ناک میں آپ کی آواز جا رہی ہے، بعذاب علیم اس طرح ہوگا. بہرحال نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں، 10 میں سے 8 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی آصف بھائی. جی محمد عاطف اتاری 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 4 اور ہمارے دوسرے راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کویشچن. کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے سہیل اتاری نے. جی سبحان اللہ. فاللہ احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین. ترجمہ، بس اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی آصف بھائی. سہیل اتاری، آپ نے ماشاءاللہ بیٹا حضر میں پڑھنے کی کوشش کی اب، لیکن اس میں اخفا کی ادائیگی میں کمی کر دی. ان کون تم، ان میں بھی اخفا ہے، کون میں بھی اخفا ہے. تم میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے، ادغام شفوی ہو رہا ہے، یعنی تینوں میں جو ایک طریقے سے کہیں کہ غنہ ناک میں آواز جانی تھی، تھوڑا کم از کم ایک الف کی مقدار تو کرنا تھا نا. بہرحال آپ نے پڑھنے کی اچھی کوشش کی، آئندہ کوشش کریں کہ جس حرف کا جتنا حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. جی علی اصغر. جی میں نے بھی یہی غلطی نوٹ کی ہے، غنّے کی مقدار میں کمی رکھی آپ نے. نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں، 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سوال نمبر 5 اور ہمارے دوسرے راؤنڈ کا لاسٹ کویشچن. وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک تمہارے کاموں سے خبردار ہے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبد الرحمن اتاری نے. جی واللہ خبیر بما تعملون. ترجمہ، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. سید عبد الرحمن اتاری آپ کا جواب درست ہے لیکن ادائیگی کے لحاظ سے کچھ کمی ہے. آپ نے پڑھا واللہ خبیرم بیما نہیں پڑھیں گے، ناک سے نہیں پڑھیں گے. آپ کو بارہا عرض کیا گیا ہے، اس کو آپ نے بیما پڑھنا ہے. اور بیما کی مقدار آپ نے بڑھا دی، وقف میں عارض مد عارض کی مقدار ہے اس کو کم کر دیا. تو جبکہ مد عارض کی مقدار آپ کو بڑھانا چاہیے تھی، حرف مد کی مقدار صرف ایک الف رکھنا چاہیے تھی. آپ نے یوں پڑھا واللہ خبیر بما تعملون، جبکہ بما تعملون. تو نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں، 10 میں سے 8 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی آصف بھائی. جی سید عبد الرحمن اتاری، آپ نے ماشاءاللہ حضر میں پڑھنے کی کوشش کی ہے اور غنہ بھی اس میں آپ نے اچھا کیا ہے، درست کیا ہے. لیکن وہی آخر میں جو اختتام میں بما تعملون، ان جو یہ جو 2 حروف ہیں اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا. اب چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف. تیسرے راؤنڈ کا طریقہ کار آپ کو بتاتے چلیں کہ تیسرے راؤنڈ میں اسکرین پر ایک آیت دکھائی جائے گی اور چاروں ایک ایک کر وہ آیت دیکھ کر پڑھیں گے.
جو آیت صحیح پڑھ سکے گا وہی سارے مکمل نمبرز حاصل کر سکے گا۔ ہمارے ججز وہ آیت سنیں گے اور اب کی بار جو آیت پڑھنی ہے وہ بھی آپ کو حدر میں پڑھنی ہے۔ تو چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی علی اصغر بھائی۔ سید عبد الرحمن اتاری، یہ راؤنڈ ہمارا حدر کا راؤنڈ ہے۔ آپ نے اس کو ترتیل میں پڑھا، آج آپ الٹی چال چل رہے ہیں، اللہ جانے ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ، جبکہ ترتیل کے راؤنڈ میں آپ نے حدر پڑھ دیا تھا، اب حدر کے راؤنڈ میں ترتیل پڑھ رہے ہیں۔ بارکیف جب آپ نے تلاوت کا آغاز کیا، قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ، انا کی جو مد ہے اس میں کمی رہی، اذا لخاسی ہے اس کو آپ نے پڑھا لخاسرو سے، سی جو تھا اس کو مجہول کر دیا، اور را کے اوپر ضمہ ہے جس کو ہم پیش بھی کہتے ہیں، اس کو پر پڑھا جاتا ہے، وہ پر آپ نے نہیں پڑھا، اور وقف میں جو مقدار تھی اس مقدار کو بھی آپ نے پورا ادا نہیں کیا، لہٰذا نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 50 میں سے 35 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی آصف بھائی۔ جی سید عبد الرحمن اتاری قاری صاحب نے ماشاءاللہ کافی اچھے انداز میں توجہ دلا دی آپ کی کہ یہ حاضر والا راؤنڈ ہے، آپ نے ترتیل میں پڑھا، اور جو اصلاح کی ہے انشاءاللہ آئندہ آپ کوشش کریں گے ایسی غلطی نہ کریں۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 38 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی سہیل اتاری۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں سہیل اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی آصف بھائی۔ جی آپ نے ماشاءاللہ سہیل اتاری قواعد مخارج کا اس میں خیال رکھا ہے، صاحب کا جو آیت ہے اس کے حوالے سے آپ نے جو ابتدائی جو آیت کا جو کلمہ ماشاءاللہ یہ تو آپ نے حضر والے انداز میں سنایا، لیکن آگے جا کے تھوڑا آپ کی رفتار کم ہو گئی تھی، جو کہ تدبیر والا انداز ہو گیا۔ کوشش کریں کہ ایک ہی انداز رکھیں، حضر والا انداز، قواعد مخارج کا خیال رکھتے ہوئے جلدی پڑھنا کہ حرف سمجھ میں آ جائے۔ بہرحال آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 40 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی میں نے بھی یہی غلطی محسوس کی ہے، اور غنّے کی اور مد کی مقدار میں کمی رہی، اور یہی قاری صاحب نے جو فرمایا ہے کہ حدر سے تدویر والے انداز میں داخل ہو گئے۔ نمبر میں بھی ان کو دے رہا ہوں، 50 میں سے 40 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی عاطف اتاری۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عاطف اتاری نے کیسی تلاوت کی۔ جی علی اصغر بھائی۔ ماشاءاللہ عاطف اتاری نے بہت خوبصورت لہجے میں پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور حروف کی جو ادائیگی ہیں اس کو بھی کافی حد تک نبھانے کی کوشش کی۔ نمبر ان کو دیے جا رہے ہیں 50 میں سے 50 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی آصف بھائی۔ جی محمد عاطف اتاری ماشاءاللہ آپ نے یہ آیت واقعی بہت اچھے انداز میں اور باآواز بلند اعتماد کے ساتھ سنائی ہے، اور آپ نے سناتے وقت بلکہ آپ کا جو دباؤ اور زور تھا مائک کے بالکل قریب ہو کے آپ نے جو پڑھا، یہ انداز بھی ایک نمایاں رہا۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 50 نمبر۔ سبحان اللہ۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں علی رضا تاری نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی آصف بھائی۔ جی علی رضا تاری ماشاءاللہ کافی عرصے سے آپ وائس آف قرآن سلسلے میں آ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور کافی آپ کو بھی اس سے سیکھنے کو مل رہا ہوگا۔
آپ نے بیٹا حیدر والے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی ہے. قالوا لئن اکلہ الذئب، ذئب یعنی زال کے نیچے زیر تو آپ نے ذئب پڑھنا تھا، لیکن ذئ ہو گیا، اور دوسرا حمزہ ساکنہ کے اندر جو آپ کو پتہ ہے اس کو جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں نا. اور دوسرا انا اذا لخاسرون، انا کا جو مد ہے نا اس میں بھی آپ کا جو لہجہ چینج ہو گیا. لخاسرون یہاں پر واو مدہ کے بعد عارضی سکون آ گیا، مد وقف عارض ہو گیا، تو اس کو بھی دراز کرنا تھا، کھینچنا تھا. اس میں بھی کچھ کمی محسوس ہوئی. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 45 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. علی رضا اتاری آپ نے تلاوت شروع کی. قالو جو کلمہ ہے اس کو آپ نے تھوڑا زیادہ دراز کر دیا، اور ذئبو میں مجھے بھی محسوس ہوا کلمہ جو ہے ذئبو اس میں مجہول کی طرف آپ چلے گئے، اور وقف میں مقدار ایک آدھ الف تھوڑی سی کمی رہی نا سکون وقفی میں. بہرحال نمبر آپ کو میں بھی دے رہا ہوں، 50 میں سے 45 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا، اور اب باقی ہے چوتھا راؤنڈ. چوتھا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر بزر راؤنڈ. بزر راؤنڈ. چوتھے راؤنڈ کے وہی رولز ہیں جو ہمارے دوسرے راؤنڈ کے رولز تھے. تو چلتے ہیں چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، سورہ اعلیٰ کی 7ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عاطف اتاری نے. جی إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. آپ نے آیت مجیدہ کا آغاز کیا، غلطی غیر محسوس انداز والی آپ نے کی ہے. آپ نے پڑھا الا ما شاء، ما نہیں پڑھیں گے، ما پڑھیں گے. ما جو امالہ صغرا والی جو غلطی ہے اس سے بچنا ہے آپ نے. الا ما الا ما شاء اللہ. بہرحال نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. جی محمد عاطف اتاری قاری صاحب نے ماشاءاللہ توجہ دلائی ہے آپ کو. الا یہ اس میں جلالت والا لام نہیں ہے، اس کے علاوہ جو لام پڑھا جاتا ہے وہ باریک پڑھا جاتا ہے نا، تو یہ ایک تو آپ نے باریک پڑھنا تھا. باقی آگے جو قاری صاحب نے توجہ دلائی نا کہ مجلو والا انداز، اس میں ما شا ما الا ما، جو اس سے توجہ دلائی اس پہ آپ رکھیں. اگرچہ آپ انداز ہوتا ہے قرآ حضرات بعض اوقات اس طرح کرتے ہیں قراءت میں، تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا ان کو، تو آپ اس انداز کو اپنا رہے ہیں. وہ دیگر روایتیں کر سب دوسری نا، اس دیگر روایتوں میں اس کو اس طرح پڑھا جاتا ہے، اس کو تقلیل کہتے ہیں. تو ہم جو روایت پڑھ رہے ہیں، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اچھی بات ہے، ہم جو روایت پڑھ رہے ہیں وہ روایت امام عاصم کوفی بروایت حفص ہے، تو اس میں جو ہے نا تقلیل نہیں ہے. جی کر سب کنٹینیو. باقی آپ جو ہے اچھی کوشش کرتے ہیں، آگے اچھا پڑھا آپ نے. آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 2، سورہ شمس کی 13ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عاطف اتاری نے. جی فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی آصف بھائی. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی علی اصغر. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 3، سورہ لیل کی 9ویں اور 10ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عاطف اتاری نے. جی وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى کی ہا کو صاف پڑھنا چاہیے تھا آپ نے،
اور فَسَنُيَسِّرُهُ آپ کو پچھلے سیگمنٹ میں بھی عرض کیا تھا کہ جب را پر پیش ہو تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے. یہاں بھی را پر پیش آیا، آپ نے پر نہیں پڑھا، باریک کی طرف آپ گئے. فَسَنُيَسِّرُهُ نہیں ہے، يَسِّرُهُ را پر ہوگا. نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. جی ہاں قاری صاحب نے توجہ دلائی ہے، 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 4 اور ہمارے آخری راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کویشچن. سورہ دحا کی 5ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبد الرحمن اتاری نے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. سید عبد الرحمن اتاری، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا وَلَسَوْفَ جو سین واو زبر سو ہے، یہ واولین ہے، اس میں نرمی ہوتی ہے، اس کو آپ تھوڑا سا سختی کی طرف لے گئے. وَلَسَوْفَ سوف نہیں، وَلَسَوْفَ. دوسرا پھر آپ نے پڑھا یعطیک، یعطی نہیں ہوگا، یہ ہوگا یعطیک. یہ والی جو آواز ہے نا طی طی، اس کو نہیں نکالنا چاہیے تھا، یہ صرف یعطیک پڑھیں گے. آگے پھر آپ نے اختتام اچھا کیا، لیکن اختتام کے ساتھ آپ نے پھر تھوڑا سا اس کو ایکسٹرا کر دیا، فترضی زیادہ ہی بڑھا دیا، تو اس لیے آپ کو نمبر دیے جا رہے ہیں 10 میں سے 7 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. جی سید عبد الرحمن اتاری، بیٹا آپ کافی عرصے سے تقریباً وائس آف قرآن سلسلے میں آ رہے ہیں، لیکن آج ایسا محسوس ہو رہا ہے، کانفیڈنس لیول جو آپ کا آج کم محسوس ہو رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ بہت پریشر میں آپ، اور پیچھے آپ کے کوئی ایسا کھڑا ہوا غلطی ہو تو آپ کی پٹائی ہو جائے گی. ایسا تو آپ ایک حرف تھوڑا تیز پڑھتے ہیں، اس کے بعد جیسے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یہ دبا دیا آپ نے آواز نا، ایسا نہ ہو. صحیح ہے، ماشاء اللہ پڑھ سکتے ہیں نا، پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ درست انداز میں اور باوز بلند اس آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نہ پڑھ سکے، اس وجہ سے آپ کو دوبارہ موقع تو نہیں ملے گا، لیکن آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 5 اور ہمارے آخری راؤنڈ کا آخری کویشچن. سورہ غاشیہ کی 9ویں اور 10ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عاطف اتاری نے. جی لسعيها راضية في جنة عالية. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی آصف بھائی. جی ہاں عاطف اتاری، اس راؤنڈ کے اندر آپ نے چوتھا جواب بھی آپ نے دے دیا، ایکسیلنٹ، 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. جی ماشاءاللہ دونوں آیات مجیدہ آپ نے درست تلاوت کرنے کی کوشش کی. نمبر آپ کو میں 10 ہی دوں گا، لیکن ایک اصلاح کی بات ہے وہ عرض کرتا چلوں. آپ نے جو دوسری آیت مجیدہ تلاوت فرمائی، آپ نے پڑھا فی جنت عالیہ، تین عالیہ نہیں ہوگا، تنوین کا جو نون ساکن ہے اس کو آپ نے ہلانا نہیں ہے. فی جنت عالیہ، تین عالیہ، فی جنت عالیہ، یہ غلط ادائیگی ہے، اس سے بچنا ہے. نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا چوتھا اور آخری راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا اور بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. چاروں نے بڑی ہی اچھی کوشش کی، ہمارے ججز نے بڑی اچھی رہنمائی کی. بہرحال جب مقابلہ ہوتا ہے تو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. اسی اعتبار سے آج کے اس پروگرام میں، اس ایپیسوڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عاطف اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 363 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں سید عبد الرحمن اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 300 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں سہیل اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 282 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور فورتھ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں علی رضا اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 268 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا اور چاروں بچوں نے بڑی ہی اچھی کوشش کی. بہرحال
اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بظاہر فرسٹ پوزیشن نہیں آ سکی, سیکنڈ آئے, تھرڈ آئے, فورتھ آئے, تو بھی مایوس نہیں ہونا ہے. جو غلطیاں ہمارے ججز نے درست کروائی ہیں یا درست کروانے کی کوشش کی ہیں ان پر خاص توجہ دیں اور اپنی غلطیوں کو درست کریں, اور یہ ذہن بنا کر رکھیں آئندہ جب موقع ملے گا تو انشاءاللہ فرسٹ پوزیشن حاصل کریں گے. اور قرآن مجید میں جو ہماری غلطیاں ہیں ان کو ہم درست کرنے کی کوشش کریں گے اور صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنے اور قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے خدا حافظ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.